میں ہوں غلام محمد اور آج ہم بات کریں گے پشتون اور سکھوں کی تاریخ کی ایک ایسی لڑائی کے بارے میں جسے زیادہ تر تاریخ میں نظر انداز کیا گیا ہے، جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مشہور جرنیل ہری سنگھ نلوا کو مشوانی اور سید خانی پشتون قبائل نے ایک تاریخی شکست دی تھی، لیکن تاریخ اکثر طاقتوروں کے حق میں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح 1824 کی رولٹ آف سریکوٹ یعنی سریکوٹ جنگ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 1822 سے، جب رنجیت سنگھ نے ہری سنگھ نلوا کو ہزارہ کا گورنر بنا دیا۔ اس سے پہلے ہری سنگھ نلوا کشمیر میں تعینات تھا، لیکن وہاں مسلمانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے رنجیت سنگھ نے اسے ہٹا دیا اور اب اسے پشتون قبائلوں کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سکھ سلطنت میں جرنیل صرف فوجی کمانڈرز نہیں بلکہ سیاسی اعلی کار بھی ہوتے تھے، اور نلوا کو بھی اسی لیے ہزارہ بھیجا گیا تاکہ پشتون قبائل کی مزاحمت کو کچلایا جا سکے۔ 2 سال بعد یعنی 1824 میں ہری سنگھ نلوا نے سریکوٹ گاؤں پر حملہ کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ 8000 فوج اور توپخانے بھی تھے، جو اس وقت یورپی انداز میں ایک ٹرین فوج تھی۔ جب یہ فوج نارا نامی ایک گاؤں پر پہنچے جو سریکوٹ کے راستے پر تھا، تو وہاں گاؤں کے خالی مکانوں میں پڑاؤ ڈال دیا، لیکن وہاں پر مشوانی اور سید خانی پشتون جنگجو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور اوپر سے سکھ کیمپ پر فائرنگ شروع کر دی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی سکھ فوج تھی جس نے ملتان، کشمیر اور پشاور کے کئی علاقے فتح کیے تھے، اس لیے سکھ مورخین اسے ناقابل شکست قرار دیتی تھی۔ اس وقت سکھ افسران پہاڑی پر چڑھ کر حملہ کرنے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پشتون اوپر سے انہیں نشانہ بنا دیں گے، اور یہی سکھ فوج کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے پہاڑے چھوڑ کر کھلے میدان میں کیمپس لگائے تھے۔ اور بعد میں اسی طرح غلطیاں انگریزوں نے بھی افغان جنگ میں کی کہ انہوں نے بلند پہاڑے چھوڑ کر کھلے میدانوں میں کیمپس لگائے تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی سکھ فوج کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت بہت سارے افسران نے ہری سنگھ نلوا سے کہا کہ اب ہم پیچھے ہٹ کر دوسرا پلان بنائیں گے، لیکن ہری سنگھ کو اپنی غیرت اور انائی کی وجہ سے یہ بات بہت بزدلی لگی اور وہ شدید غصے میں آ گیا۔ لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تاریخ میں اکثر اسی طرح رویے شکست کا سبب بنتے ہیں، جس طرح نیپولین کا روس میں داخلہ اور برطانوی فوج کا میوند میں اسی طرح غرور۔ اب آتا ہے اصل واقعہ۔ شام کے وقت جب اندھیرا ہونے لگا تو مشوانی اور سید خانی جنگجو پہاڑوں سے نیچے اتر آئے اور جیزل پتھروں اور تلواروں کے ساتھ سکھ کیمپ پر خوفناک حملہ کر دیا۔ اس وقت سکھ فوج اس اچانک اور خوفناک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ پورے کیمپ میں افراتفری پھیل گئی۔ جب ہری سنگھ اور مہان سنگھ اپنے کیمپ سے باہر نکلے تو پشتون جنگجو نے ان پر پتھروں اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ سب سے پہلے تو مہان سنگھ کا بھائی کرشن سنگھ اسی وقت مر گئے، اور بعد میں ایک پشتون نے ہری سنگھ نلوا پر پتھر سے حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نیچے گھاٹی میں جا گرا اور وہاں پر کافی دیر تک پڑا رہا۔ اس جنگ میں 500 سے زیادہ سکھ فوج مارے گئے اور باقی اپنا اسلحہ اور سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگ کے دوران اسی افراتفری میں سکھ فوج نے ہری سنگھ نلوا کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، اور یہ پہلی بار تھا جب ہری سنگھ نلوا براہ راست میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پشتونوں کا اسی طرح حملہ گوریلا وارفیئر کی ایک کلاسیکل مثال ہے، جسے بعد میں بھی کئی دفعہ سوات، وزیرستان اور افغانستان میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہری سنگھ نلوا کی اس شکست کی وجہ سے تاریخ میں ہمیں اس جنگ کا ذکر بہت مختصر ملتا ہے۔ جب ہری سنگھ کو ہوش آیا تو کسی نے انہیں کشن گڑھ قلعے میں پہنچا دیا تھا۔ پوری ہزارہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ ہری سنگھ نلوا مر گیا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جب وہ صحت یاب ہوا تو اس نے صبح سویرے اچانک بگڑا گاؤں پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو مار دیا تاکہ لوگ یہ دیکھ سکے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کو اپنے مشہور جرنیل کی اس ذلت امیز شکست کی خبر ملی تو وہ خود بڑی فوج لے کر ہزارہ آ گئے۔ اس نے آتے ہی سریکوٹ گاؤں کو تباہ کر دیا، وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا اور 500 فوجیوں کو وہاں تعینات کر کے واپس لاہور چلے گئے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت رنجیت سنگھ نے مقامی مزاحمت کو خطرہ قرار دیا تھا۔
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مشوانی نے دوبارہ مزاحمت کی اور قلعے کا محاصرہ کیا۔ ہری سنگھ نلوا اب بھی نارا کی شکست کی نفسیاتی صدمے میں تھا اور اب بھی پشتونوں سے ڈر رہا تھا۔ اس لیے رنجیت سنگھ نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے جنرل جین بٹ سٹ وینچورا کو بھیجا، جس کی وجہ سے ہری سنگھ نلوا نے مشوانیوں کو شکست دی۔ اس شکست کے بعد ہری سنگھ نلوا نے 3 مشوانی سرداروں کو پھانسی دے دی اور پوری مشوانی قبیلے کو سری کوٹ سے نکال کر دریائے سندھ کے پار بھیج دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یعنی 1830 میں انہیں واپس آنے کی اجازت ملی اور مشوانیوں کے ساتھ کئی اور پشتون قبائل بھی سری کوٹ میں آباد ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات اور بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض سکھ مورخین نے لکھا کہ اس جنگ میں 80,000 پشتون تھے اور یہ سارے مل کر 8,000 سکھوں کے خلاف لڑے، لیکن یہ بات تاریخی طور پر سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ 1901 کے مردم شماری کے مطابق پوری سری کوٹ میں 3,990 پشتون مشوانی آباد تھے اور پوری ہزارہ ضلع میں 2,560 عثمانزئی اور سید خانی آباد تھے۔ میں ہوں غلام محمد اور آج ہم بات کریں گے پشتون اور سکھوں کی تاریخ کی ایک ایسی لڑائی کے بارے میں جسے زیادہ تر